میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات ظاہری کے ساتھ رہے، جب تک آپ کے مبارک جسم روح تھی، تب بھی آپ کی شان بڑی بلند تھی، اور جب سر اقدس جسم سے جدا کر دیا گیا تب بھی شان بڑی بلند تھی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے ساتھ جو بھی انہوں نے کرنا تھا معاذ اللہ کیا، اور بالآخر اپنا بھی ان کا مقصد تھا کہ یزید کو خوش کرنا۔ تو ابن زیاد کے حکم پر ایک قافلہ تیار کیا گیا جو سر شہدائے کربلا کے تھے، ان کو نیزوں پر چڑھایا گیا، اور امام علی مقام امام زین العابدین جن کو سجاد بھی کہا جاتا ہے، سجاد بھی ان کا لقب ہے، امام الساجدین بھی ان کا لقب ہے، زین العابدین بھی ان کا لقب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیڑیاں ڈال کر ایک قیدی کی حیثیت سے قافلے کے ساتھ پیدل چلا جاتے تھے، اور یزیدیوں نے اپنا رعب قائم کرنے کے لیے ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا، یہ قافلہ یزید کے پاس بھیجا گیا۔ جب یہ قافلہ سفر کر رہا تھا اور پہلی رات آئی اور قافلے والوں کو آرام بھی کرنا تھا، انہوں نے جس مقام پر پڑاؤ کیا، جس مقام پر یہ لوگ روکے، وہاں قریب پر ایک معبد تھا، ایک عبادت خانہ تھا جس میں ایک راہب رہتا تھا، اور وہ وہاں رہ کر عبادت کر رہا تھا ایک عرصے سے۔ اس کو جب پتہ چلا کہ ایک قافلہ آ کر رکا ہوا ہے تو وہ آیا ان کے پاس، اور اس نے دیکھا کہ ان لوگوں نے نیزوں پر سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا، جب اس کو معلومات اس نے کی تو پتہ چلا کہ یہ مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنے نبی کے گھرانے کو قتل کر کے ان کے سر نیزوں پر چڑھائے ہوئے ہیں، اور یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بیٹے کا سر بھی کاٹ کے اپنے ساتھ نہیں کر رہا ہے۔ جب اس نے سنا نا کہ نبی اور حضور علیہ السلام کی شان اس نے کتابوں میں پڑھ رکھی تھی، تو اس نے دیکھی ہر ایک کا اپنا ایمان ہے۔ ہم لوگ پیسہ بچاتے ہیں، دین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پر نہ جان دینے کو تیار ہے، نہ اپنے بچوں کو دین پڑھانے کو تیار ہے، نہ خود دین پڑھنے کو تیار ہے۔ لیکن اس کا کیسا ایمان تھا، اس کے پاس علم تو تھا، لیکن اب تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں تھا۔ ایک نبی کی حیثیت اور مقام و مرتبے کو سمجھتا ضرور تھا، اور یہ جانتا تھا کہ جس نبی کا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، ایسے ہی نبی کے گھرانے میں خاص جو اس کے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا مقام ہوتا ہے۔ اس نے ایک مال کی ریکویسٹ کی، لوگوں کو ایک آفر کی، یہ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک آفر کرتا ہوں، تمہارے نبی کے نواسے کا سر تمہارے پاس ہے، ایک رات کے لیے یہ سر تم مجھے دے دو، 10,000 چاندی کے سکے میں تمہیں دوں گا، صرف ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ انہوں نے وہاں رکنا تھا، یہ سارا یزیدی قوم نے کیا ہی کیا تھا، اس لیے تھا کہ ان کو منصب سے اقتدار کا نشہ تھا، ہم اقتدار پر رہیں، اور دوسرا مال کا نشہ تھا کہ ہم مالا مال ہو جائیں۔ انہوں نے اس گھرانے کے ساتھ دشمنی کی اس لیے تھی، مگر نہ امام علی مقام امام حسین سے اور حضور کے گھرانے سے یزیدیوں کو کیا دشمنی تھی؟ اس گھرانے میں کوئی تکلیف پہنچائی تھی، ان کے بندے مارے ہوئے تھے؟ نہیں، صرف دنیا کی محبت تھا، اقتدار کا نشہ یہ بڑا خطرناک ہوتا، یہ لگ جائے بندہ بڈھا ہو کے مر جائے گا، ختم نہیں ہوتا۔ مال کی محبت کیسی خطرناک ہے، فرمایا اِنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالُ۔ حضور کی حدیث پاک فرمایا ہر امت میں ایک چیز فتنہ بنی، میری امت میں مال فتنہ بنے گا۔ یزیدی بھی اس مال کے دیوانے تھے، اور اس مال کی دیوانگی نے کیسا رنگ دکھایا کہ ان بدبختوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اس راہب نے جب یہ آفر کیے تو ویسے لالچی لوگ تھے، انہوں نے فوراً آفر قبول کر لیا، ٹھیک ہے ایک رات کے لیے ہم یہ سر آپ کو دیتے ہیں، تم ہمیں اتنا مال دو گے، یہ سودا طے ہو گیا۔ اس راہب نے بڑی ادب اور تعظیم کے ساتھ جس سر اقدس کی یہ بدبخت بے حرمتی کر رہے تھے، جس مبارک سر کی یہ شان کے حضور اس چہرے پر بوسے دیتے رہے، مبارک داڑھی، سر اقدس کے بال،
یہ غبار آلود تھے اور ان پر خون لگا ہوا تھا۔ اس راہب نے امام علی مقام امام حسین کا سر اقدس سے لیا اور اپنے معبد کے اندر لے کر چلا گیا۔ اس نے بالوں کو، داڑھی مبارک کو دھویا، چہرے مبارک کو صاف کیا، جو اس کے پاس بہترین قسم کی خوشبو تھی، جو کافور تھا، اس نے وہ چہرے پر، آپ کی مبارک بالوں پر، داڑھی پر لگایا، اور اس کے بعد اپنے سامنے ایک زبردست عالی شان جگہ پر سر اقدس کو رکھ دیا اور دیکھتا رہا اور اپنا ایمان تازہ کرتا رہا۔ ان یزیدیوں کی بدبختی دیکھیے، کلمہ پڑھ کے سر اقدس کاٹ رہے ہیں، اس کا مقدر دیکھیے، یہ ابھی تک ایمان بھی نہیں لایا، وہ امتی بھی نہیں ہے، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اور بیٹے کے سر اقدس سے محبت کا اظہار کیا، اکرام کیا، تعظیم کی، پیسہ قربان کر دیا اس چہرے پر۔ رب تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اس کی ظاہری آنکھیں تو پہلے ہی کھلی ہوئی تھیں، دل کی آنکھیں کھول دیں، اس نے دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور ہی نور ہے۔ خاص جلوے جب اس نے دیکھے، یہ اتنا متاثر ہوا کہ اس شخص نے اسی وقت اپنا مذہب چھوڑا، حالانکہ ان کا معبد کا، ان کا راہب تھا، یہ اپنا عقیدہ چھوڑا، مذہب چھوڑا، کلمہ طیبہ پڑھا اور رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے غلاموں میں شامل ہے۔ دل سے تعظیم کرنے والے، دل سے ادب کرنے والے، جب امام علی مقام امام حسین کا بھی سر اقدس کا بھی ادب کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے بھی بارے میں